رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صلوات پڑھے والے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خصوصی طور پر جناب بشارت حسین صاحب کے لیے، آپ سب کے مرحومین، جمیع مومن و مومنات کے لیے، خاص طور سے وہ شہداء جو ملاعین داعش، سپاہی صحابہ، لشکر جھنگی یا طالبان کے ہاتھوں شہید ہوئے، ان سب کی ارواح کے لیے صالح دعا فرمائیں۔ صلوات پڑھے والے محمد والے برادران ایمانی، یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں قرآن مجید کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 192 ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے کہ بارگاہ اہدیت میں وہ دعا کرتے ہیں، اور کبھی بارگاہ اہدیت کی طرف سے ان سے جو ہے خواہش ظاہر ہوتی ہے کہ اب تم یہ کام کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو، تو یہ مرضی الہی کے مطابق کام انجام دیتے، اور پھر یہ دعا کرتے تو پروردگار ان کی مرضی کے مطابق جو ہے اس کام کو انجام دیتا کہ جو یہ کرتے۔ پروردگار عالم اپنا کام فوری کراتا، مگر ان کے کام کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب انہوں نے دعا کی ہے تو 36ویں پشت میں جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دعا من و ان ویسے ہی جیسی چاہی تھی، پروردگار عالم نے ویسے ہی رسول بنایا، اور جن جن چیزوں کا ذکر حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں کیا وہی مقصد رسالت بھی پروردگار نے بیان کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ پروردگار انہی مکے کے رہنے والوں میں جو ہے اب میرے اوپر یہ احسان کر کہ میں ایک جو ہے وہ نبی بنا دے۔ نبی کا کام یہ ہو کہ آیتوں کی تلاوت کرے، نفسوں کو پاک کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو صاحب تدبیر ہے اور یقیناً تو یہ کام کرے گا۔ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ میں اس کا کیا جواب دیا؟ وہی اللہ جس نے مبعوث بر رسالت کیا، وہاں پر بھی یہ ہے کہ مبعوث کر، یہاں پر بھی یہ ہے کہ میں نے مبعوث کیا۔ خالص میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا پورے قرآن کو آپ پڑھ لیجئے، کہیں پر نبی کے ان کو نبی کب بنایا ہے کوئی پروف نہیں ہے، سوائے حضور کی خود حدیث کے جو میں نے کل پیش کی تھی، کنتو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جب یہ نبی تھے تو ماننا پڑے گا، کیونکہ نبوت کے فوری بعد جو ہے وہ ولایت ہے، کہ جب وہ نبی تھے تو علی ابن ابی طالب جو ہے وہ ولی تھے، اس لیے کہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ ہم صلب آدم سے لے کر کے اور صلب عبد المطلب تک دونوں ساتھ رہے۔ ہمارے ہاں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے بلا فصل،
علی ولی اللہ کے ساتھ بلا فصل. بلا فصل کے معنی کیا ہے؟ یعنی نبی کی نبوت کے فوری بعد علی کی ولایت میں کوئی فصل نہیں ہے, کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی نہ وقت کا فاصلہ ہے, نہ زمانے کا فاصلہ ہے, نہ علاقے کا فاصلہ ہے. اور رسول اللہ نے عملی طور کے اوپر غدیر میں یہ کر کے دکھلایا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی دو آنکھیں ہیں. انسان دو آنکھوں سے دیکھتا ہے, ایک آنکھ علی ہے اور ایک میں ہوں. جی اب آپ کسی دیوار میں ایک سوراخ کر کے دوسری طرف دیکھیں, دونوں آنکھیں تو نہیں دیکھیں گے, ایک آنکھ سے دیکھیں گے. جب سوراخ ہوگا اور دوسری طرف صرف اس آنکھ کو پہچانے گا, ایک کو. اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہم دونوں آنکھیں ہیں, میں اور علی دو آنکھیں ہیں. تو ادھر والا یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہ علی ہے یا محمد مصطفیٰ. لہذا حضور نے غدیر میں پہلی اور آخری مرتبہ یہ کام کیا. حضور نے اپنا لباس جو ہے, ہمیں دو خاص موقع دکھائی دیتے ہیں. ایک موقع دکھائی دیتا ہے جنگ خندق میں, کہ جب رسول اللہ نے اپنا امامہ علی ابن ابی طالب کو پہنایا اور علی ابن ابی طالب کا امامہ خود پہنا, اور اپنی ابا ان کو اڑائی اور ان کی ابا اپنے دوست پر خود ڈالی. لیکن کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ علی کی شان میں کوئی اضافہ ہوا یا میری شان میں کوئی کمی آئی. لیکن غدیر میں یہ کام کیا کہ جہاں اور سارے کام کیے تھے, اس میں ایک کام یہ بھی کیا. ایک تو ایک علی کو بٹھایا پہلی مرتبہ اپنی برابر میں. جی جبکہ آپ پورا قرآن دیکھ لیں, خانہ کعبہ بنا ہے, حضرت ابراہیم نے کوئی ممبر نہیں بنایا. جی مسجد النبوی جب بنی ہے تو رسول اللہ نے ممبر بنایا, اس لیے تو کہلاتے ہیں نا کہ رسول کا ممبر ہے. اس کے بعد جتنی وحی آئی پہنچا دی, کہیں ممبر نہیں بنا. 13 سال قرآن نازل ہوا مکے میں, کوئی ممبر بنا؟ کوئی تاریخ نہیں ہے. مدینے میں ممبر بن گیا تو ساری آیتیں مسجد میں تو نازل نہیں ہوئی, کوئی میدان میں آئی, کوئی کہیں پر آئی, کوئی کہیں پر آئی, اور آپ نے بیان کر دی. مگر مسجد میں آپ نے ممبر سے بھی بیان کیا. لیکن جب ولایت کا پیغام آیا تو اس کو بغیر ممبر کے بیان نہیں کیا. جی بغیر ممبر کے بیان نہیں کیا. 10 ہجری ہے نا, 10 ہجری میں غدیر ہوئی اور 10 ہجری میں آخری حج ہوا, اور 10 ہجری میں ممبر بنا. مسجد میں جو ممبر بنا وہ کس کا ہے؟ رسول کا ممبر ہے نا. جی اب آپ کو 2 موقع ملیں گے تاریخ کے اندر. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد امام حسن علیہ السلام کی سن ولادت 3 ہجری, امام حسین علیہ السلام کی سن ولادت 4 ہجری, 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے. یہی ہے نا. اب بچے تو ہیں. حضور کی وفات ہوئی, وفات کے بعد صحابی پیغمبر کو منبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا ہے. جی سن ولادت 3 ہے, 10 میں حضور کا وفات ہو گئی, اور اب خلافت بھی آ گئی. 11 میں وفات ہوئی ہے, 28 صفر کو. جی امام حسن نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے دیکھا. یہ نہیں کہا میرے نانا کا ممبر ہے, کیا کہا؟ یہ میرے بابا کا ممبر ہے. جی بنایا کس نے؟ رسول نے. خطبات کس نے دیے؟ ابھی تو علی نے کوئی خطبہ اس ممبر سے نہیں دیا, مگر کیوں حق ملکیت بتایا؟ کہ غدیر میں بلا شرکت غیرے ممبر نماز کے لیے بنایا گیا. جب احکام نماز آئے, جب روزے کے احکام آئے تب ممبر نہیں بنایا گیا, جب حج کے احکام آئے تب ممبر نہیں بنا, حج اور جہاد کا حکم آیا ممبر نہیں بنا. مگر ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے ممبر بنا. تو امام حسن اور کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. حضور اپنی زندگی میں اپنے حین حیات میں فرما کے گئے, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہذان امامان قاما او قعودا. یہ امام ہیں, چاہے بیٹھ جائیں یا کھڑے ہو جائیں. یا مفسرین نے کہا بیٹھنے اور کھڑے ہونے سے مراد صلح امام حسن اور جنگ امام حسین.
یعنی اگر سلو کر رہے ہیں تب امام ہے اور اگر جنگ کر رہے ہیں تب امام ہے. کوئی مسلمان نہ ان کی سلو پہ جنگ کر سکتا ہے، سلو پہ اعتراض کر سکتا ہے، نہ امام حسین کی جنگ پہ اعتراض کر سکتا ہے. صلوات پڑھو علی محمد وعلی محمد. بیٹھنے والے نے کیا جواب دیا؟ وہ کہہ سکتا تھا میں نائب رسول ہوں، مجھے حق ہے بیٹھنے کا، یہ رسول کی جگہ ہے. نہیں، کیا کہا؟ شہزادے تم نے سچ کہا ہے، تمہارے ہی بابا کا ممبر ہے، تمہارے بابا کا ممبر ہے. کچھ عرصے بعد جب دوسری خلافت آئی تو عبداللہ ابن عمر کو بیٹھے ہوئے دیکھا، پھر امام آ گئے. اب انداز بدل گیا. دیکھیے وہاں بزرگی کا خیال رکھا، بزرگ چھوٹوں کا خیال نہ رکھے یہ اور بات ہے، مگر ہم اہل بیت ہیں، بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں. وہاں صرف اتنا کہا کہ یہ میرے بابا کا ممبر ہے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارے بابا کا ممبر ہے. یہاں عبداللہ ابن عمر شہزادے کی شکل میں بیٹھا ہے تو برجستہ کیا کہا؟ اتر اس ممبر سے، یہ میرے بابا کا ممبر ہے، وہاں جا جہاں تیرے بابا کا ممبر ہو. صلوات پڑھو علی محمد وعلی محمد. اور ممبر بنایا نا حضور نے، اور ممبر پر برابر میں بٹھایا. کبھی پوری زندگی میں کوئی احسان رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا. اور احسان کیا جتاتے؟ ہم نے تو رسول بنایا نہیں تھا، کسی امت والے نے تو رسول نہیں بنایا تھا، رسول تو اللہ نے بنایا، اور ڈیوٹی اللہ کی کر رہے تھے، اللہ کے احکامات پہنچا رہے، یہی تھا. مگر کہتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے سارے احکامات بیان کیے، سارے احسانات گنوائے، ان کی خاصیت بتائی، تم لوگ کون تھے، کیا حال تھا تمہارا، ان کا پیشہ بھی بتایا. کل تم لکڑیے توڑا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، بھیڑ بکریے چرایا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، جس کو دیکھا خدا مان لیا. میں نے تم کو یہ شرف بخشا ہے کہ وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوا کر کے تمہیں انسان بنا دیا، آرے مذلت سے نکال کر کے تم کو دولت ایمان دے دی. اور یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے. تاریخوں نے لکھا، تمام تاریخوں نے، ممبر کے آخری زینے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں علی ابن ابی طالب کو دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ حضور کی بغلیں جو تھی وہ نظر آنے لگی. سمجھے آپ کے نہیں؟ اور پھر ہر سمت میں دکھلایا، پھر بٹھا لیا برابر میں. کہتے ہیں 3 مرتبہ یہ عمل کیا، 3 مرتبہ یہ عمل کیا تاکہ جتنے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں. پھر آپ نے اپنا امامہ اتارا اور علی ابن ابی طالب کے سر پہ رکھا، اپنی ابا اتاری علی ابن ابی طالب کے دوش پہ ڈالی، ان کا امامہ اٹھایا اپنے سر پہ رکھا، علی کی دوش سے ابا اتار کے اپنے خود اوڑھ لی. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ کیا اب برابر میں بیٹھے ہیں بھائی، علی کا امامہ میں نے پہن لیا، میرا امامہ علی نے پہن لیا، علی کی ابا میں نے اپنے دوش پر ڈال لی، اپنی ابا علی کو اڑا دی. یہ بتلاؤ کیا علی کا ماما اور علی کی ابا اوڑھ لینے سے میری شان میں کوئی کمی آ گئی؟ سب نے کہا یا رسول اللہ کوئی کمی نہیں آئی. کہا کہ میں نے اپنا ماما علی کو پہنا دیا، اپنی ابا ان کے دوش پر ڈال دی، تو کیا ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ ہو گیا؟ کہا نہیں، ان کے مرتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ختم المرسلین ہیں، دین اسلام کے بانی ہیں، ختم دین لے کر کے آئے ہیں، آخری کتاب لے کر کے آئے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. اب آپ نے پہچان لیا نا، رتبے کے لحاظ سے تو بلند ہو گئے نا، مگر آپ نے گواہی لی کہ کوئی فرق لباس کے بدلنے سے دونوں ہستیوں میں نہیں آیا، نہ رسول اللہ میں کوئی کمی آئی نہ علی میں کوئی اضافہ ہوا. کہتے ہیں پھر کھڑے ہوئے اور اب علی کو اٹھایا اور بڑی دیر تک اپنے سامنے رکھا، اور پھر ہٹایا، پھر سامنے لائے. اور یہ بار بار کر رہے ہیں کہ اگر علی سامنے آ گئے اور میں پیچھے چلا گیا کوئی فرق محسوس کیا؟ کہ کوئی فرق نہیں.
پھر سامنے آ گئے، کہا کہ میں اب سامنے آ گیا ہوں، کوئی فرق محسوس کیا؟ کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بار بار پریکٹیکل کیوں دکھا رہے تھے؟ صرف ذہنوں میں بٹھا رہے تھے کہ کل اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہارے سامنے علی آ جائیں تو میرے جانے سے کوئی فرق نہیں ہوگا اگر علی ہوں گے۔ صلوات پڑھو آل محمد والے۔ کہا رسول اللہ نے ولایت کو ایسے بیان کیا کہ اندھے جو ہے وہ سن لیں اور بہرے اور گونگے دیکھ لیں۔ خیال فرمایا آپ نے، تاکہ اندھوں تک آواز بھی پہنچ جائے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سنا نہیں تھا، اور آنکھوں والا کوئی گونگا بہرا یہ نہ کہے ہم نے تو دیکھا نہیں تھا۔ لہذا دکھا بھی دیا، سنا بھی دیا، اور حاضہ نے یہ بتا دیا یہی علی ہے، کوئی اور علی نہیں ہے۔ علی نام کے بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر جس کو ولی بنایا ہے وہ صرف یہ ہے۔ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ میں نے جو پرسوں تقریر کی اور آیا بلغ پڑھی تو میں نے اس میں کچھ چیزیں جائزے کے طور پر بیان کی۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی مجلس کرنی ہے گھر پہ یا کہیں اور، تو آپ کی خواہش و تمنا کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام دیں۔ جب مجلس شروع ہوئی تو کتنے لوگ تھے؟ مجلس آپ کو کرانی ہے، اعلان بھی کروانا ہے، تو جو منتظم ہے اعلان کرنے کے، ہمارے جعفری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے دیکھیے شروع میں اعلان نہ کیجیے گا۔ کیوں؟ شروع میں لوگ کم ہوتے ہیں، مجلس کے بعد کیجیے گا، ماتمی بھی ہوں گے، مجلس کے سننے والے بھی ہوں گے، مجمع زیادہ ہوگا، تاکہ سب تک پیغام پہنچ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ اچھا، پورے قرآن کے اندر جتنی وحی آئی، جتنے پیغام آئے، کہیں پر رسول اللہ کو خوف محسوس نہیں ہوا جی، اور کسی پیغام میں اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی کہ لوگوں کے شر سے ہم بچائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلا جو شر ہونا تھا وہ تو کلمے کے وقت ہونا تھا۔ نیا دین، نیا کلمہ اب تک سنا نہیں ہے، تو اللہ کو اس وقت وعدہ کرنا چاہیے تھا، اعلان کرنا چاہیے تھا میرے نبی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو ہیں موجود ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو بچائیں گے۔ سب سے زیادہ خطرہ جی، اور اسی وقت خطرہ شروع ہو گیا کھانا کھانے کے فوری بعد، مگر اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ ایک ایسا مربی موجود تھا کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی آنکھ محمد کی طرف اٹھ نہیں سکتی۔ اور یہ خالی زبانی نہیں، عملی طور کے اوپر کہا کہ اگر بیٹے محمد کوئی آنکھ اٹھی تو پھوڑ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا، جان لے لوں گا، مگر تجھے اور تیرے پیغام کو کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ پھر تجربہ بھی ہو گیا، ابھی اسلام نہیں آیا۔ مولا علی علیہ السلام کا سن مبارک چند سال کا ہے۔ الفاروق میں مولانا شبلی نعمانی نے 3 سن لکھے ہیں، 10 سال، 11 سال اور 13 سال، 12 کا ذکر نہیں ہے۔ 10 سال، 11 سال، 13 سال جب دعوت اسلام دی ہے، اور آگے یہ بھی لکھا انہوں نے اس عمر میں بچے کی زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یعنی جب رسول اللہ نے کلمہ پڑھوایا ہے تو یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس وقت میری مدد کرے گا؟ تو ایک سے ایک بزرگ وہاں موجود تھے، کسی نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا میرا بھائی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وارث ہوگا۔ اس سے زیادہ اور کیا کھل کے کہیں گے رسول جی؟ کہتے ہیں علی پھر اٹھے، پھر بٹھا دیا، پھر کوئی نہیں اٹھا، دوبارہ پھر علی اٹھے، پھر بٹھا دیا،
جب تیسری مرتبہ اٹھے تو علی کے الفاظ یہ ہیں جو مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، گو میرا قد چھوٹا ہے. دائر حضور کی عمر 40 سال کی ہے اور ان کی عمر جو ہے 10 یا 13، چلیے مان لیجیے آپ، یہی ہے نا. گو میری پنڈلی پتلی ہیں، قد چھوٹا ہے، عمر کم ہے، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. جی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا فوراً؟ تم میرے جانشین ہو، تم میرے بھائی ہو، میرے وارث ہو، یہ سب بیان کر دیا. اور اب اگر بات یہی ختم ہو جاتی تو ختم تھی. چلیے مولانا شبلی نعمانی نے کہا مان لیا ہم نے کہ بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، اس عمر کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. میں نے جو پرسوں آپ سے کہا تھا کہ دروازے خالی تیسرے دن جو ہے مسند بدلی ہے، ادھر سے اٹھا کے دروازے کے پاس رکھ لی، اور ابو لہب جلا بیٹھا ہے، سب کے سامنے تانا دے دیا ہے. تو اس کے فوری بعد ابو لہب اٹھا جل کے اور حضرت ابو طالب کو مخاطب کیا. کیا کہتا ہے؟ اب تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو. تو حضرت ابو طالب نے برجستہ جواب دیا، میرا محمد سچ کہتا ہے، اطاعت کروں گا. یعنی ولایت میں ابو طالب کو بھی نہیں چھوڑا گیا جب تک یہ بھی اپنے بیٹے کی ولایت کا کلمہ نہ پڑھے، ان کو بھی نجات نہیں ملے گی. صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. اور اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے محمد. پرسوں کی تقریر جب میں نے کی تو میں نے جو کیا نا آپ سے، جو مجلس کی اعلان کی میں نے ایک مثال دی ہے. مجھے ایک ای میل جو ہے ہمارے عابدی صاحب نے کل دی. ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے بڑے اچھے اور بہت خوبصورت انداز میں سوال کیا ہے. ایک طریقے سے اعتراض بھی ہے، اپنے اطمینان کے لیے ایک سوال بھی ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ بھئی پیغام آیا اور رسول اللہ نے وہ موقع بھی چھوڑ دیا، پھر دوسری جگہ آیا وہ موقع بھی چھوڑ دیا، تیسری جگہ آیا وہ موقع بھی چھوڑ دیا. ایک تو ہم لوگوں کا تجربہ ہے کہ کون کون سے موقع وہ ہیں جہاں پیغام دیا جا سکتا ہے. چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، میں نے کہا تھا نا کہ بہترین موقع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ کو، کیونکہ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور عمرہ کر چکے ہوتے ہیں تو اب احرام سے باہر آ گئے. اب جب حج کے لیے آپ احرام باندھیں گے تو وہ دوبارہ آپ میقات پہ نہیں جائیں گے، اب آپ کے لیے نیت کرنے کے لیے خانہ کعبہ ہے. تو ہر آدمی نیت یہاں کر کے یوم تلبیہ ہے، لہذا یوم تلبیہ ہے تو سب کے سب یہاں سے موومنٹ شروع ہو جائے گا مینا کی طرف یا میدان عرفات کی طرف. یہی ہے نا. تو امام حسین علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں پر خطبہ دیا. خیال فرمایا آپ نے. تو ان کا یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ رسول پر وحی آئے اور وہ وحی کو بیان نہ کریں؟ یعنی نتیجہ انہوں نے یہ نکالنے کی کوشش کی کہ شاید رسول اللہ کو تاکید ہو رہی تھی آپ یہ بیان کریں اور رسول بیان نہیں کر رہے تھے، لہذا ایک موقع چھوڑا، دوسرا موقع چھوڑا، تیسرا موقع چھوڑا. سب سے بڑی خوشی ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ کم سے کم مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کوئی انٹرنیٹ کے اوپر بھی میری تقریر سن رہا ہے. دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ خالی سن ہی نہیں رہا ہے، غور و فکر سے دیکھ بھی رہا ہے، اور اگر کسی چیز کا اطمینان نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کے لیے سوال بھی کیا ہے. یہ ممبر ہے اور ذمہ داری کی چیز ہے، یہاں سے کوئی بھی غیر ذمہ داری کی چیز بیان نہیں ہونی چاہیے. ہمارے لیے یہی ایک دفاع کا مرکز ہے کہ جو ہم آج 1400 سال تک مقابلہ کر رہے ہیں دوسروں کی، کیونکہ نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس میڈیا ہے، نہ ہمارے پاس پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں، اور نہ حکومت ہے. یہی ممبر ہے اور یہی مجلس ہے اور اسی کے ذریعے سے سب کا مقابلہ ہے. یعنی اپنے ایمان کی حفاظت بھی ہے، مومنین کو پیغام بھی دینا ہے، احکامات بھی پہنچانا ہے، عقیدے کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی شرارتوں کا جواب بھی دینا ہے. اور جو اب ان کے ہڈیوں کے چوسنے والے داعش اور طالبان کی شکل میں پیدا ہو گئے ملا، تو ان کا بھی جواب دینا ہے. تو اس ممبر سے غیر ذمہ داری والی چیز نہیں جانا چاہیے. ہاں ہوتا کیا ہے، اگر کوئی ذاکر ہے
تو ذاکر بیچارہ جو ہے وہ واقعات کو سنتا ہے یا مجلسوں کو سنتا ہے اور وہ آ کے بیان کر دیتا ہے، وہ کتابوں کے چکر میں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے کہیں گے نماز پڑھا دی ہوں، کہ میں عالم ہی نہیں، میں تو ذاکر ہوں۔ خیال فرمایا آپ نے؟ تو خوشی اس بات کی ہے، اور یہ سلسلہ رہنا چاہیے کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنی، مگر دائرے یعنی جو ایک تہذیب بیان کی گئی ہے مجلس کی، یہ نہیں ہے کہ آپ فوراً کھڑے ہو گئے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا ممبر سے؟ خیال فرمایا آپ نے؟ اگر کوئی چیز میں مطمئن نہیں ہے تو مجلس کے بعد فوراً آپ پوچھیں کہ مولانا یہ چیز، یہ نہ کہے کہ ہم نے تو سنا نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے سنا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں تو یہ بات تھوڑا ہی ہے۔ یا آپ فوراً کہیں ہم نے، مولانا قرآن میں یہ چیز کہاں ہے، تو آپ نے قرآن پڑھا کتنا ہے؟ یا جو قرآن میں کیا وہ سب مان لیا آپ نے؟ یا جتنا کچھ آپ کرتے ہیں وہ قرآن میں ہے؟ قرآن میں سب کچھ ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس قرآن میں ہے، ہر خشک و تر۔ اور یا پھر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا ایسا کر دیا قائم ہے امام مبین میں۔ جب یہ آیت حضور نے تلاوت فرمائی تو اصحاب رسول میں جید اصحاب جو پڑوسی تھے، جو ہر وقت سامنے رہنے والے تھے، یا رسول اللہ کیا قرآن امام مبین ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ وہی امام مبین ہے؟ نہیں۔ ملائکہ؟ نہیں۔ سامنے سے دروازے سے مولا علی داخل ہوئے، کہا ھذا امام مبین، سلامات پڑھو آل محمد و آل محمد۔ اسی لیے امام جناب امیر علیہ السلام سے جب جناب ابن عباس نے یہ خواہش کی کہ میں قرآن کی تفسیر لکھوں تو کہتے ہیں پوری رات ختم ہو گئی اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یا علی میں تو بیٹھا تھا اس لحاظ سے کہ قرآن کی تفسیر لکھوں گا اور پوری رات ہو گئی، صبح کا وقت آ گیا اور یہ تو بسم اللہ کی تفسیر۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر یہ سمندر مثل روشنائی کے ہو جائیں اور اس کائنات کے درخت مثل قلم کے ہو جائیں، پتے مثل کاغذ کے ہو جائیں، تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا اب آپ نے ایک دیکھا ہوگا انداز کہ جب ڈکٹیشن لکھوایا جاتا ہے تو لکھنے والا لکھتا ہے اور پھر لکھنے والا ایک مرتبہ بولنے والے کی طرف دیکھتا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں جو میں لکھوں۔ تو آپ نے فرمایا لکھو جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور جو بائے بسم اللہ میں وہ اس نقطے میں ہے جو اس بے کے نیچے ہے۔ جب یہ لکھ چکے خاموش ہو گئے، حضرت علی کی طرف دیکھا، یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب کیا فرماتے ہیں اس کے بعد۔ فرمایا لکھو وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور اس بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں ہوں۔ اگر پھیلاؤ گے تو پورا قرآن کا علم ہے، سمیٹو گے تو ایک نقطہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں ابن عباس میرے پاس پوری کائنات کا علم ہے، پوری کائنات کا، اور اس زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ جی اب دائرے کے اگر بسم اللہ نہ پڑھیں تو کلام خدا کی ابتدا نہیں، بغیر بسم اللہ کے اگر نقطہ نہ ہو۔ آپ دیکھیے کمپیوٹر کی لائن میں ایک لفظ ہوتا ہے ڈاٹ، اور اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ وہ ڈاٹ کیا ہے؟ اس کو ہماری عربی زبان میں یا اردو زبان میں یا فارسی زبان میں نقطہ کہتے ہیں۔ جب آپ قلم رکھتے ہیں تو وہ ڈاٹ ہوتی ہے، جب تک وہ نہیں ہوگی تو آگے آپ بڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ نقطہ ہے علی ابن ابی طالب۔ ہر علم کے اندر ڈاٹ ہے، اور ڈاٹ سے ابتدا ہوتی ہے ہر زبان کی، ہر علم کی، اور وہ ابتدا ہے علی ابن ابی طالب۔ جب تک وہ ڈاٹ نہ ہو، وہ نقطہ نہ ہو، تو قرآن کی ابتدا نہیں ہو سکتی۔ جب یہ فضیلت علی ابن ابی طالب کی شام پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ اڑا دو، بسم اللہ اڑا دو۔ اب بغیر بسم اللہ کے قرآن پڑھا جانے لگا، نماز بغیر بسم اللہ کے ہو گئی،
سب سے پہلے احتجاج تاریخ میں جس نے کیا ہے وہ ام المومنین جناب عائشہ ہیں. امیر شام کا نام بسم اللہ چور ہے. جب وہ مدینے میں آیا ہے تو آپ نے اس پہ 2 فرد جرم عائد کی. ایک تو یہ کہ تم حجر ابن عدی کے قاتل ہو جن کو رسول اللہ نے بشارت جنت کی دی ہے اور میں نے سنا ہے. ایک محمد ابن ابی بکر کو تم نے جو ہے زندہ جلایا ہے جو صحابی رسول کا بیٹا تھا, مومن تھا, میرا بھائی تھا. اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم بسم اللہ چور ہو, تم نماز نہیں پڑھا سکتے مسجد کے اندر. انہوں نے احتجاج کیا, سارے اصحاب نے ساتھ دیا, نماز کی اجازت نہیں دی. بنی امیہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھائے اور ادھر مدینے والے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھائے گا. تو آخر میں کمپرومائز ہوا. انہوں نے کہا کہ میں بسم اللہ پڑھوں گا, مگر چور جو ہے کبھی ڈنڈی مارنے سے نہیں جاتا. نماز پڑھائی اس نے, ایک بسم اللہ. اب آج کسی مسلمان سے پوچھے رسول اللہ نے ہر نماز میں بسم اللہ پڑھی ہر سورہ سے پہلے صحابی نے نماز پڑھائی تو بسم اللہ پڑھی, دوسرے صحابی نے پڑھائی تو پڑھی, تیسرے صحابی نے پڑھائی تو پڑھی, چوتھے صحابی نے پڑھائی تو پڑھی. یہ تو خلفائے راشدین ہیں, تو کسی نے بسم اللہ نہیں نکالی. تو تمہارے یہاں کون سی سنت آ گئی بسم اللہ نکالنے کی؟ تو یہ تو سنت معاویہ ہوئی, سنت رسول تو نہیں ہوئی. صلوات پڑھے والے محمد والے. اور اس سے بہتر بابت صلوات پڑھے والے ضمن تذکرہ آ گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہ سوال کیا کہ کیا نبی کے اوپر وحی آئے اور وہ نہ سنائے؟ اب میرے پاس یہاں کوئی کتاب تو تھی نہیں. میں نے عابدی صاحب سے کہا کہ ان کا ای میل مجھے بھیج دیجیے, میں نیو جرسی واپس جا کر کے ان کو جو ہے وافی و شافی جواب جو ہے حوالے کے ساتھ بھیج دوں گا. لیکن جو انداز ہے آیت کا, بہرحال میں نے آج کوشش کی, گھر فون کیا اور پتہ کیا کہ بھئی فلاں کتاب ہے اور ذرا نکالو, اس میں نشان دیکھو, یہ باب ہے اس کو دیکھو. بہرحال وہ میری مشکل ایک حد تک آسان ہو گئی. میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. جس انداز سے حضور کا نام لیا, سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کسی نبی کے لیے صلوات کا حکم نہیں آیا, مگر قدرت کہتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہے یا نہیں؟ یعنی اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے, اس کے ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. اب اگر تم ایمان لے آئے ہو نبی کی نبوت کے اوپر تو تم بھی صلوات پڑھو. ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد والے. اب صحیح بخاری شریف کی روایت ہے لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر محمد وآل محمد پر صلوات نماز میں نہ پڑھی جائے تو لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی, تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. اب آپ دیکھیے, اب آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز خاص ملے گی, شکیات نماز. نماز ڈیمیج ہو گئی آپ کی, اینی ریزن جی, تو اس کو آپ ریپیئر کریں. نماز پڑھنے کے بعد یا ایک رکعت کھڑے ہو کے یا 2 رکعت کھڑے ہو کے بیٹھ کے یا پھر سجدہ سے ہو, یہ اس کے ریپیئرنگ پارٹ ہیں. مگر اس نماز کو حقیر نہ جاننا. یہ نہیں ہے کہ بھئی سجدہ چھوٹ گیا, رکوع چھوٹ گیا اور یہ ہو گیا, قرات بھول گئے ہم یا کوئی چیز زیادہ ہو گئی اور آپ نے فوراً نیت کی اور دوسری نماز پڑھنے کے لیے پھر آپ نے نیت کی, کہا گنہگار ہو. نماز کو توڑنے کا رائٹ نہیں ہے, اسی نماز کو کنٹینیو رکھو, پوری کرو. اور ایک علاج بتا دیا فقہ کے اندر کہ یہ کر لو, نماز تمہاری صحیح ہے. بات سمجھ. لیکن اگر صلوات نہیں پڑھی تو اس کے لیے نماز باطل. بلکہ صحیح بخاری شریف کی روایت یہ لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, یعنی تم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. اب آپ دیکھیے پاور, ایک طرف خالی صلوات اور ایک طرف پوری نماز جی, اور وہاں کے اوپر پوری رسالت اور ولایت علی ابن ابی طالب. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ نہیں پہنچایا اور قرآن کس انداز میں نبی سے بات کر رہا ہے,
طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اس انداز سے کسی نبی سے بات نہیں کی اللہ نے. خلفاء اتنے پیار سے کسی نے بات نہیں کی. اور جتنے احکامات بجائے کسی میں ایسی شدت نہیں کی کہ اگر نماز نہیں پہنچائی تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اگر روزے نہیں پہنچائے تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اگر حج نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اگر زکوٰۃ نہیں دی تو رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اچھا، سب سے اہم رکن نماز ہے اسلام میں، جس کے لیے حکم یہ ہے قبلت قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور نماز رد تو سارے اعمال رد. جی، اس نماز میں اگر صلوات نہ پڑھیں تو آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی، تارک الصلاۃ میں شمار ہوگا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. اب اس منزل پر آنے کے بعد ایک اور مسئلہ واضح کر دوں. عبداللہ ابن باز جو اب سرکاری مفتی ہیں سعودی عرب کے، ان سے پہلے بہت بڑا مفتی تھا، نابینا تھا. اس سے ایک سوال کیا گیا کہ جو صلوات پڑھتے ہیں ہم لوگ برادران اہل سنت میں سے کسی نے سوال کیا تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صلوات ہے؟ تو انہوں نے 6 صلوات لکھ کے بھیجی. کسی میں اصحاب شامل ہیں، کسی میں ازواج شامل ہیں، کسی میں انبیاء شامل ہیں، کسی میں شہداء اور صدیقین شامل ہیں، کسی میں اصحاب اور ازواج شامل ہیں. مگر ان 6 صلوات میں ہر صلوات میں اہل بیت ہیں. ایک صلوات کو انڈر بریکٹ لکھا کہ یہ صلوات مخصوص ہے نماز کے لیے. اس صلوات میں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، نہ انبیاء شریک، نہ شہداء شریک، نہ صالحین شریک، نہ ازواج شریک، صرف اہل بیت. اب آپ نے پہچان لیا آپ نے. اور نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور صلوات محمد و آل محمد کے لیے. اب اللہ سے اہل بیت کا رشتہ پہچانیے. جو نماز بغیر اہل بیت کے قبول نہیں، اگر اہل بیت کے ساتھ کسی کو شامل کر دیا تو نماز باطل. تو کون سا عمل وہ ہے کہ جس میں اہل بیت کو الگ کر دیں؟ صلوات پڑھے والے محمد والے. عابدی صاحب کی خواہش یہ تھی کہ میں آج کی مجلس میں تھوڑا سا اس موضوع کو کلیئر کر دوں جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اور میرے دعوے کی دلیل بھی ہوگی. ملا فیض کاشانی مشہور عالم ہے ہمارے، تفسیر صافی لکھی ہے انہوں نے. اس کا اردو ترجمہ مولانا تلمیذ الحسنین صاحب نے کیا. 3 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 539 اور 540 کے اوپر انہوں نے 4 مقامات لکھے ہیں کہ 4 مرتبہ یہ حکم آیا ولایت کو پہنچانے کا. ایک مقام کے جب مدینے سے چلے تو ایک پوائنٹ وہ ظاہر ہے کہ اب تو مطلب یہ کہ راستے مختلف ہیں، کوئی کہیں سے آ رہا، کوئی کہیں سے آ رہا، کوئی ہے، لیکن پھر بھی میقات 4 ہیں. شرعی طور کے اوپر ہر فقہ کے لحاظ سے میقات 4 ہیں. اس میقات پر آپ احرام باندھیں گے اور اس سے آگے آپ بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ احرام نہ باندھ لیں. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ میدان غدیر جو ہے اس کے قریب مسجد جوفہ ہے جو میقات ہے. تو اب یہ لوگ جو سب کے سب مختلف جگہوں سے جب یہ اعلان ہوا کہ حضور حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اب جو پوائنٹ تھا سب کے ملنے کا، کوئی کہیں سے آ رہا تھا، کوئی کہیں سے آ رہا تھا، کوئی کہیں سے آ رہا تھا، وہ مدینہ اور مکے کے درمیان ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں سے تلبیہ شروع ہوتی ہے، اللہم لبیک اللہم لبیک. جب ہر گروپ آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اب وہ حد آ گئی، یہاں سے تلبیہ شروع کر دو، لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. سمجھ گئے آپ؟ یہاں حکم آیا کہ اس سے بہتر موقع نہیں ہے. سب آ گئے آپ کے ساتھ جانے والے، لہذا آپ، لیکن کبھی یہ نہیں آیا کہ بھئی آپ ابھی یہ پیغام دیں. حضور جائزہ لے رہے تھے اپنے ساتھ آنے والوں کا. اس جائزے میں یہ ہوا کہ یہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور رسول اللہ کے سامنے اور زیادہ پوائنٹ ہیں بنے ہوئے کہ جہاں لوگوں سے ملاقات ہوگی. انہوں نے وہاں پر ولایت کا اعلان نہیں کیا. کہتے ہیں کہ حضور مکے پہنچ گئے. جی، جو میں نے پرسوں عرض کیا تھا،
مسجد خیف مکے مینا کے اندر ہے. جب حضور وہاں تشریف فرما ہے اور پورا مجمع وہاں جمع ہے، پھر یہ حکم آیا کہ آپ یہ پیغام پہنچائیں. حضور نے پھر تکلف کیا، جو حالات کا جائزہ لے رہے تھے جی. اس کے بعد میں پھر غنیم غنم سے نکلا ہے. غنم کہتے ہیں اونٹ کو، یعنی قربان گاہ، کہ جہاں سب کے سب 10 تاریخ کو قربانی کریں گے تو سب وہاں کے اوپر ہوں گے، لہذا وہاں اعلان کریں. حضور نے وہاں بھی اعلان نہیں کیا. اب آ گئے جوفے میں. غدیر جو ہے جوفے سے ہٹ کے ہے. جوفے میں حکم آیا اب بیان کریں، وہاں بھی بیان نہیں کیا. اب اس پوائنٹ پر آ گئے کہ جہاں سے سب راستے الگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اب تک، اب ظاہر پروردگار تو دلوں کے راز کو جانتا ہے. کوئی موقع ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے خوف کا اظہار کیا ہو. اللہ پہچانتا تھا کہ میرا نبی جو اتنے پوائنٹ چھوڑتا ہوا آیا ہے، یہ خوف ہے کہ یہ لوگ قبول نہیں کریں گے. تو اب ادھر سے شدت آئی. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کوئی کام آپ پہنچانے ہی نہیں. کوئی کام آپ نے نہیں پہنچایا، کوئی کام ہمارا نہیں کیا. تب آپ نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا، ممبر بھی بنوایا، اعلان بھی کر دیا. اور اللہ نے یہاں کے اوپر کیا کہا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ جَمِيعًا. جو آپ کے دل میں ڈر اور خوف ہے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے شر سے ہم بچائیں گے. تو ایک چیز تو یہ ہے، کسی بھی حکم میں، کسی بھی وحی کے پہنچانے میں رسول کو خطرہ محسوس نہیں ہوا تو اللہ نے کوئی گارنٹی نہیں دی. سمجھ گئے آپ کہ نہیں؟ جہاں خطرہ تھا اللہ نے کہا کہ میں گارنٹر ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور خطرہ سامنے آ گیا. جیسے ہی حضور نے اعلان کیا ایک شخص کھڑا ہو گیا، حارث نام ہے. یا رسول اللہ، آپ نے کلمہ پڑھوایا، ہم نے پڑھا. آپ نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھی. آپ نے روزوں کا حکم دیا، روزے رکھے. حج جہاد کا حکم دیا، جہاد کیا. زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کی. حج کے لیے کہا، اب آپ کے سامنے ہے. اب آپ نے جو اعلان ولایت کیا ہے یہ بتائیں، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ یہ تو ایمان کی منزل ہے. ابھی تک یہی نہیں پتا کہ رسول اپنی زبان سے، جبکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آ گیا. جی اچھا صاحب کہا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا. ہے جدارت. اگر آپ کی طرف سے ہے میں نہیں مانتا، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میرے حق میں آپ دعا کریں کہ عذاب آئے اللہ کی طرف سے اور میں ختم ہو جاؤں. مجھے ولایت کا کلمہ نہیں پڑھنا. رسول اللہ رحمت للعالمین کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے. رسول نے ہاتھ اٹھائے، بد دعا نہیں کی. پروردگار جو یہ تمنا کر رہا ہے اس کو پورا کر دے. اس نے کیا کہا؟ اب آپ یہ بتائیں، یہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکوٰۃ دینے والا بھی ہے، جہاد بھی کر چکا، اور ہر کام نبی کے ساتھ کیا. نبی کا صحابی بھی ہے، نبی کے ساتھ نماز جماعت بھی پڑھی، نبی کے ساتھ روزے افطار بھی کیے، نبی کے ساتھ جہاد بھی کیا، نبی کو گواہ بنایا کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے، اور اب حج بھی نبی کے ساتھ کر رہا ہے. صرف ایک پیغام ماننے سے انکار کر رہا ہے. جی تو ادھر تو یہ بتانا کہ اگر رسول اعلان نہ کرتے تو رسالت ختم تھی. رسالت ختم تھی. اب رسول کی رسالت بچ گئی اعلان کرنے کے بعد. اب رسول کی زندگی کامیاب ہو گئی، رسالت کامیاب ہو گئی. لیکن جواب دینا ہے تاکہ صبح قیامت تک منکرین ولایت کو اپنے حشر کو سامنے رکھیں. سلامات پڑھو والے محمد والے محمد. دیکھیے دشمن جو ہے علی کا ہے، نہ خدا کا دشمن ہے نہ رسول کا.
لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی، علی ولی اللہ پڑھنے کو تیار نہیں جی، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، زکات دینے والا بھی ہے، مجاہد بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ نہ تیری نماز قبول، نہ تیرا روزہ قبول، نہ تیرا حج قبول، نہ تیری زکات قبول، اور سارا کام نبی کے ساتھ، وہ بھی آخری نبی کے ساتھ جی، کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اور وہاں سے ایک پتھر چلا، اور کہتے ہیں پتھر جب چلا تو روایت میں یہ ہے کہ بالکل اس کو ایسے بنایا جیسے الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یعنی جو حشر خانہ کعبہ کے دشمن کا تھا، سیم وہی حشر مولود خانہ کعبہ کا دشمن کا ہے۔ وہاں بھی عذاب پتھر تھا، یہاں بھی عذاب پتھر تھا۔ کعبہ اور علی دونوں کی ایک منزل ہے، جو دشمن کعبہ ہے اس کے لیے بھی عذاب پتھر، جو دشمن ولایت علی ہے اس کے لیے بھی عذاب پتھر۔ صلوات پڑھو والے محمد والے۔ اچھا، اب اس منزل پر آپ یہ دیکھیں، خیبر پہلے ہو چکا، 6 ہجری میں خیبر ہو گیا، وہاں بھی ایک حارث ہے مرحب کا بھائی، وہ دشمن خدا ہے، دشمن علی نہیں ہے، دشمن خدا ہے جی۔ اللہ نے اس پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا، نہ پتھر برسائے، نہ آگ برسائی، نہ زلزلہ، ہے یا نہیں ہے؟ سامنے ہے تاریخ، خدا کا دشمن ہے، مگر خدا نے کوئی انتقام اس سے نہیں لیا۔ کیوں؟ کوئی تحریری ایگریمنٹ ہو تو بتا دیجئے۔ ہے جو پہلے دن رسول اللہ سے مولانا شبلی نعمانی کی زبان میں 13 سال کی عمر میں کیا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ ایگریمنٹ ہے کس سے؟ اللہ سے۔ اب دشمن خدا اور رسول کہاں ہے؟ خیبر میں جی۔ کس نے قتل کیا؟ 1-2 دن نہیں، 39 دن تک مسلمان نہیں گئے۔ قاتل کون ہے؟ علی۔ کس کا؟ دشمن خدا اور رسول کا۔ اور غدیر میں دشمن کون ہے؟ پوری تاریخ میں دیکھ لیں، علی نے اپنے کسی دشمن کو نہیں مارا، اور کسی رسول اور خدا کے دشمن کو چھوڑا نہیں۔ اب اللہ نے کبھی کسی دشمن ولایت کے لیے عذاب نازل نہیں کیا، صرف ایک کے لیے، تاکہ ہر منکر کو پتا چل جائے کہ قیامت میں اللہ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ تم پلٹ کے ایک دن میری بارگاہ میں آؤ گے، اور جب آؤ گے تو زکوٰۃ بھی تمہارے منہ پہ ماری جائے گی، حج بھی تمہارے منہ پہ مارا جائے گا، نمازیں بھی تمہارے منہ پہ ماری جائے گی۔ کیوں؟ اگر ولایت نہیں تو کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ صلوات پڑھو والے محمد والے۔ یہ ہے اہمیت ولایت علی ابن ابی طالب کی۔ اگر ولایت ہے تو سارے عمل قبول۔ اب عجب چیز حضور فرماتے ہیں، مسلمانوں نے لکھا، حدیث ہے حضور کی، اسلام کے 6 ستون ہیں، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں جہاد، اور چھٹے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جی اب ایک شخص رسول اللہ سے مسجد النبوی میں سوال کر رہا ہے، بھرا ہوا مجمع، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھ لی، حج بھی کر لیا، جہاد بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، ہر عمل صالح کیا، ہر برائی کو چھوڑ دیا، کیا قبول ہو گیا؟ نیات ہو جائے گی؟ رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں مشروط ہیں ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے۔ حضور خاموش نہیں کہا، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر 1000 انبیاء کے ساتھ نماز پڑھو 1000 سال، 1000 انبیاء کے ساتھ 1000 سال تک جہاد کرو، 1000 حج کرو انبیاء کے ساتھ، 1000 سال کے روزے رکھو انبیاء کے ساتھ،
انبیاء کی شرط ہے، انبیاء کے ساتھ الفا، خیال فرمایا آپ نے. اور میں احد کے پہاڑ کے مطابق راہ خدا میں قربان کرو سونا، ہیرے جواہرات. مینا اور عرفات کے درمیان، یہاں پہ دو جملے الگ الگ ہیں، مینا عرفات یا صفا و مروہ کے درمیان مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیے جاؤ اور ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو تو ہر چیز رد ہے. یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھو والے محمد والے. اب چلیے آپ کے سامنے کی مثال دیتا ہوں. کوئی چھوٹی سے چھوٹی حدیث دے دیجئے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ زندگی بھر نماز جماعت پڑھتا رہا. کوئی حدیث بتا دے کہ جس میں یہ کہا اور دوسرے نمازی کو یہ حق دیا ہے کہ قیامت کے دن اپنے اس پڑوسی کو بخشوا لے گا. پوری زندگی روزے افطار کرتے رہے ساتھ میں. کوئی روایت بتا دے کہ قیامت کے دن یہ اختیار اس روزے دار کو دیا ہے کہ جو ساتھی روزے کھولتا رہا ہے قیامت کے دن یہ نجات کروا لے. کسی مجاہد کو بتا دے کہ زندگی بھر جہاد کرتا رہا ہو ساتھ میں اور اسے اختیار دیا ہو کہ قیامت کے دن اس دوسرے مجاہد کو نجات دلا دینا. کسی حاجی کو بتا دے جو زندگی بھر حج کرتا رہا آپ کے ساتھ، دوست آپ کا، بھائی آپ کا، اور آپ کو یہ اختیار دیا ہو کہ قیامت کو اگر یہ پکڑا گیا تو اس سے نجات ہو جائے. پڑھیے اعمال غدیر. روزے غدیر جو اعمال کرتے ہیں اس میں ایک صیغہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک مومن دوسرے مومن کو بھائی بنائے. کون تھا بھائی؟ غدیری بھائی. غدیری بھائی. اور صیغہ پڑھے، اگر میں نجات پا گیا اور جنت میں پہنچ گیا داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تو نہ آ جائے، کیونکہ غدیری بھائی ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کا کلمہ ہم نے ساتھ پڑھا ہے. اللہ نے یہ اختیار دیا ہے اس کو کہ اگر تم دو میں سے کوئی اپنے گناہ کی وجہ سے گرفتار بلا ہو گیا، جہنم کی طرف گیا اور یہ چلا گیا، ایک چلا گیا دروازہ جنت میں پہنچ گیا، پروردگار نے کہا کہ جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا. یہ کہا، وہ نہیں ہوتا. ملائکہ نے کہا بھائی اندر جاؤ نا، تمہارا تو کام ختم ہو گیا، کلیئرنس مل گئی تم کو. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا. پھر پروردگار کہے گا یہ کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میرا ولایتی بھائی نہیں آیا، میں نے اس سے وعدہ کیا ہے میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک وہ نہ آ جائے. تو پروردگار کہے گا ڈھونڈ کے لاؤ. کہا کہ ہم تو پہچانتے نہیں. کہا کہ اچھا چلو. ملک ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، ہر مجرم کو دیکھیں گے کہاں ہے. معلوم ہوا ایک جگہ پکڑ لیا گیا. فرشتے جو ہے جوتا پہ اتار کر رہے ہیں تھانے میں جیسے پولیس والے کرتے ہیں. جی وہ آیا، رکو. کہا کیا بات ہے؟ یہ میرا بھائی ہے. تم میں کون سی خاص بات ہے؟ کہا میں جیسے یہاں اکڑتے ہیں علی ولی اللہ کہہ کے کہتے ہیں وہاں یہ اکڑے گا، میں ولایت علی ابن ابی طالب پڑھتا ہوں. تو کہے گا اچھا، کہا یہ میرا بھائی ہے ولایتی. تو وہ ملک ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ کہیں گے جاؤ لے جاؤ. جنت میں گئے. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اب آپ یہ بتلا دیں جب بغیر علی کی ولایت کے کوئی چیز قابل قبول نہیں تو آپ لاکھ مجلسیں کریں، اگر ذکر علی نہیں ہے تو مجلس نہیں ہے. یہ کہ حضور فرما رہے ہیں ذکر علی ذکری، علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادہ. تو علی کا ذکر رسول کا ذکر، رسول کا ذکر اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اب ایک روایت جس کو محدث حق دہلوی نے لکھا ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابو بکر. ہوتا ہے نا کہ مجلس ہوئی، بڑی اچھی مجلس ہے، آپ نے سنی، ایک دن اتفاق سے کسی کام سے نہیں آئے، مجلس کا بڑا لطف ہو رہا تھا، آپ بڑے مجبور تھے اپنے بزنس میں یا کسی کام میں، مجلس میں نہیں آئے، ایک شوق تھا کہ یار آج کی مجلس مس ہو گئی، کسی سے پوچھیں گے مولانا نے کیا پڑھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر جو تھے کسی بزنس ٹرپ پہ باہر گئے ہوئے تھے. ہر روز حضور کوئی نہ کوئی نئی چیز بیان فرماتے تھے. واپس آئے، مدینے والوں سے پوچھا آج حضور نے کوئی نئی بات پڑھائی؟ ان کا ہاں آج نئی بات کہی.
کہا وہ کیا؟ کہا حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. تو انہوں نے کہا کہ یار پورا خطبہ مس ہو گیا، یہ ہو گیا، چلو کم سے کم یہ عبادت تو کر لیں. اب علی کو ڈھونڈتے ہوئے چلے تو وہ جناب رسول خدا کے پاس تھے، اور جناب رسول خدا حضرت عائشہ کے گھر پہ تھے. آ گیا سمجھ میں؟ بابا بیٹی کے پاس آ گئے، اور وہ ایک لفظ کہلاتا ہے کہ جب بیٹھے وہاں پر تو حضرت علی کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگے. جو ترجمہ کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹکر ٹکر دیکھنے لگے. حضرت عائشہ نے محسوس کیا. وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ آج میرے علی کو آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کبھی آپ نے میرے شوہر کو ایسے نہیں دیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے جی. ان کی تاریخ آگے کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے اعتراض بھی کیا کہ آپ علی کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کاش میرے شوہر کو دیکھا ہوتا. کہا کہ میں عبادت کر رہا ہوں اس لیے کہ میں باہر گیا ہوا تھا. اور حضور مسکرا رہے ہیں اس بات کے اوپر. میں باہر گیا ہوا تھا، میں نے اہل مدینہ سے پوچھا آج رسول اللہ نے کوئی نئی بات پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا حضور نے آج ایک حدیث بیان کی ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. تو میں نے سوچا کہ خطبہ تو مس ہو گیا، چلو علی کے چہرے کو دیکھ کر کے عبادت کا ثواب لے لوں. ڈھونڈتا ہوا پتہ لگاتا ہوا یہاں آیا ہوں. حضور مسکرا رہے ہیں. نبی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے جھوٹی بات بیان نہیں ہو سکتی. جی اچھا، محدث حق دہلوی جن کو مجدد ثانی کہتے ہیں، یعنی اسلام ان کی وجہ سے ہندوستان میں زندہ ہوا، بہت بڑے عالم علماء اہل سنت کے، خیال فرمایا آپ نے. وہ لکھتے ہیں اسلام میں 3 نظریں ہیں. اسلام میں 3 نظریں ہیں. ایک کعبے کی طرف نظر کرنا، 2 روایتیں ہیں الگ الگ، ایک میں 3 بیان کیے، ایک میں 4. کہا کہ النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. یعنی کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ جو دوسری روایت لکھی اس میں والدین کو شامل کیا، والدین کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. اب بیان ہو گیا. چلیے علی کا مرتبہ مثل قرآن، تبھی تو عبادت ہوا. علی کا مرتبہ مثل کعبہ، عبادت ہو گیا. اچھا کعبے کو کب دیکھیے گا؟ ٹکٹ لیجئے گا، خرچہ کیجئے گا، مکے جائیے گا، کعبے تک پہنچیے گا تو زیارت ہوگی. مال انوال ہو گیا. اور اگر نہیں ہے تو کعبے جا نہیں سکتے. خانہ کا قرآن تک، قرآن جہاں رکھا ہوگا وہاں تک جانا پڑے گا. آگے سمجھ میں؟ اور اگر قرآن تک نہیں پہنچے تو زیارت نہیں ہوگی. اب علی موجود ہیں تو زیارت ہو گئی، اور اب علی ہے نہیں سامنے تو واشنگٹن والے کیا کریں؟ یا رسول اللہ کیا یہ حدیث اسی وقت کے لیے تھی؟ تو وہاں تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، ہمارے لیے کہا ذکر علی عبادہ. دونوں ایکول ہیں، یا چہرے کو دیکھو یا ذکر کر لو. اگر یا علی کہہ دیا تو عبادت ہو گئی، سلام پڑھ لیا تو عبادت ہو گئی. بس آخر کلام میں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک اور دوسرا جو سوال کیا وہ کیا احسان کا، کہ ولایت کا جو اعلان ہوا ہے کیا وہ احسان تھا؟ تو قرآن کی ایک آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بندگی کس کے ساتھ ہوگی؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کی بندگی ہوگی، کسی اور کی نہیں. اور احسان کس کے ساتھ ہوگا؟ والدین کے ساتھ. اب جب مفسرین نے تفسیر کی، کہا کہ والدین کے ساتھ اولاد جو کرے گی وہ کیا ہے؟ احسان. تو کیا احسان یہ کہلائے؟ کہا نہیں، کیونکہ والدین نے پہلے احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ احسان سے دیا جائے گا. جی ابو طالب کون ہے؟
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. اب پرورش کی تو احسان کس پہ؟ محمد کے اوپر. محمد رسول کس کے؟ اللہ کے اوپر. تو احسان تو اللہ پہ ہوا نا. جو نبی پہ احسان ہے اللہ کے اوپر ہے. اب محمد کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ دے گا. اور دلیل دوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. تاریخ میں امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ، یہ دو ہستی وہ ہیں پوری دنیا میں آدم سے لے کر اب تک ہر ایک کا نکاح ایک مرتبہ ہوا اور ان کے نکاح 2 مرتبہ ہوئے. ایک نکاح آسمان پر اور ایک نکاح زمین پر. آسمان کا مہر الگ، زمین کا مہر الگ ہے یا نہیں ہے؟ 2 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا، جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا اپنی بیٹی سے پوچھیں، میری کنیز خاص سے پوچھیں مہر کیا ہوگا، تو رسول اللہ نے فرمایا بیٹی تمہارا عقد ہونے جا رہا ہے. بابا کس سے؟ علی سے. مہر کیا ہوگا؟ تو بیٹی نے کہا بابا علی کے پاس ہے کیا جو سوال کروں؟ فقہ کے اندر یہ ہے مہر یا دولہا دے یا دولہا کا وارث دے. یہ فقہ ہے. جو دولہا کا وارث ہے، باپ ہو، بڑا بھائی ہو، جو بھی ہو، یا دولہا دے، اس کی حیثیت ہو اتنی. اور مہر حیثیت کے مطابق لڑکی کو اختیار ہے مانگنے کا. بابا علی کے پاس ہے کیا جو مانگوں؟ کہا بیٹی اللہ نے سوال کیا ہے. مزاج فاطمہ بدل گیا. کہا کہ وہ وارث ہے، جب اس نے سوال کیا ہے اور علی سے وہ میری شادی کر رہا ہے تب اس کی حیثیت سے میں، علماء اہل سنت کی ساری کتابوں نے لکھا، اس کی حیثیت سے مہر مانگوں گی. بیٹی جو مانگو. جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کریں جلدی بتاؤ. کہا جنت کی ملکیت. مہر فاطمہ میں لکھ دیا گیا. گئے جبریل، پھر واپس آئے، میری کنیز نے بہت کم مانگا ہے، اور مانگے. کہا دونوں جہان کا، زمین و آسمان کا آب و دانا، قیامت تک جو بارش ہو، جو پانی ابلے اور جو دانا. اور تیسرے پھر گئے. کہا یہ بھی قبول. تیسرا کیا ہے؟ حق شفاعت. قیامت کے دن حق شفاعت میرا ہو. کہتے ہیں زبانی نہیں، ڈاکومنٹ لکھ کر کے آئی اور جناب فاطمہ زہرا کو رسول اللہ نے دیا. اور جناب فاطمہ نے آخر وقت حضرت علی کو وصیت کی، یا علی میرے مرنے کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا. کیا کیا؟ شفاعت، دونوں جہان کا آب و دانا، اور کیا؟ جنت. یہ مہر ہے جناب فاطمہ زہرا کا. جناب فاطمہ کے کفن میں مولا نے رکھ دیا. یہ ان کی ملکیت ہے. تو اب جو احسان ہے وہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جو کچھ کیا وہ احسان تھا. اپنے گھر میں نبی کو پیدا کرایا. حضرت عبد المطلب جناب ابو طالب کے گھر رہتے تھے. آج بھی گھر موجود ہے، آج بھی گھر موجود ہے. اللہ نے اس احسان کا بدلہ کیا دیا؟ تم نے اپنے گھر میں میرے نبی کو پیدا کرایا تو تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پیدا کراؤں گا. یہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا گیا. وہاں مولا بنایا ہے، کہا میدان میں کہو. یہاں چندی سے ہی مگر بل اعلان کھڑے ہو کے اعلان کیا. تو جیسے ابو طالب نے اعلان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ غدیر میں باقاعدہ ممبر بنا کے جتنی بلندی سے اعلان کر سکتے ہو تو بل اعلان کرو. بس عزادارو ختم کیا آپ کی رحمتوں کو. کوئی سوچ سکتا ہے جس کی ماں کا مہر آب و دانا ہو اور وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے؟ تاریخ دیکھیں. جنگ بدر میں ابو سفیان نے پانی بند کیا. رسول اللہ نے حکم دیا علی پانی لے کے آؤ. علی پانی لائے. حضور نے فرمایا آج اگر علی پانی نہ لاتے تو یہ سارے مسلمان ہلاک ہو جاتے. یا علی تم نے آج مسلمانوں کو سیراب کیا. پانی کس نے بند کیا؟ ابو سفیان نے. جنگ بدر میں، جنگ صفین میں
حضرت علی علیہ السلام ان کی فوج پر پانی کس نے بند کیا؟ معاویہ نے، ابو سفیان کا بیٹا۔ کس نے قبضہ کیا؟ حسنین علیہ السلام۔ یہاں تاریخ کہتی ہے ابو الفضل العباس کا سن مولانا نجم الحسن قراروی نے یہاں پر بھی وہی سن لکھا، 10 سال یا 11 سال یا 13 سال۔ کہتے ہیں کہ جناب عباس پہلی مرتبہ میدان جنگ میں آئے بابا کے ساتھ اصرار کر کے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جناب عباس کو اس لیے ملائے کہ اس جنگ میں پانی بند ہونا تھا۔ علی نے جب آنکھ کھولی تو رسول کی زیارت کی، عباس نے آنکھ کھولی تو حسین کی زیارت کی۔ ہر وقت اپنے کو غلام، مولا کو آقا۔ کہتے ہیں باہر کھڑے ہوئے تھے، خیمے کے پاس امام کے گھوڑا بندھا ہوا ہے، زرہ ٹنگی ہوئی ہے، اور وہیں پر تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے۔ اصحاب میں الاتش کی صدا بلند ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی نے حکم دیا، بیٹا جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ امام حسین چلے گئے۔ جب جناب عباس واپس خیمے میں آئے تو اپنے آقا کو نہیں پایا۔ بابا میرا آقا کہاں ہے؟ بیٹا دریا پہ پانی لینے گئے۔ معلوم ہو چکا کہ الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں اور پانی بند ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں باہر نکلے، بابا کی زرہ پہنی، چہرے پر نقاب ڈالی، نیزہ اور تلوار لی، بابا کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور امیر شام کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ وہ آپ نے روایت سنی ہوگی، مولا باریک لباس کے اندر این فوج کے درمیان پہنچ گئے، نہ تلوار تھی، نہ زرہ تھی، نہ خود تھا، بغیر زرہ کے۔ اور سب نے کہا کہ مولا کیسے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے ہی حملہ کیا ہے جناب عباس نے تو فوج 2 حصوں میں بٹ گئی، اور کہتے ہیں کہ الامان الحفیظ کی آوازیں آ رہی تھی، اور ہر ایک یہ کہہ رہا تھا علی نے معاذ اللہ دھوکے سے حملہ کر دیا۔ مولا تیزی کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جناب عباس کے برابر میں آ گئے۔ جب مولا علی کو بغیر تلوار کے، بغیر زرہ کے دیکھا تو حیران کہ علی تو اب آئے ہیں، یہ کون ہے؟ گھوڑا علی کا، تلوار علی کی، نیزے کا انداز علی کا۔ کہتے ہیں جب بابا برابر میں آئے، عباس نے چہرے سے نقاب کو پلٹا، اب پہچانا کہ یہ فرزند علی ہیں، اگر 13 سال کا بھی سن مان لیں، اور جب کربلا میں آئیں گے تو 32 برس کا عباس ہوگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ پتا تھا کہ کربلا میں عباس آ رہے ہیں، صفین کی جنگ دیکھی تھی، بھئی یہی جنگ عباس نے کی اور جنگ نہیں کی، تو اس لحاظ سے تیاری کی یزید کی فوج نے کہ عباس کا مقابلہ ہوگا۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ بیویوں کو اتنا اطمینان اور ڈھارس تھی، کہتے ہیں کہ عباس کی شہادت پر امام حسین نے مرثیہ پڑھا، بھیا اب تک جو تیرے خوف سے آنکھیں جاگتی تھی اب وہ سوئیں گی، اور جو تیری حیات کے ساتھ مطمئن ہو کے سوتی تھی وہ اب عورتیں جاگیں گی۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی کا پہلے رلائے۔ کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو چادریں لوٹی گئی تو یزید کی فوج نے ایک دستہ تیار کیا اور نیزے دیے، اور بی بی کو ایک لائن سے کھڑا کر دیا، تمام بیویوں کو۔ یہ فوجی گھوڑے پر سوار ہو کے اور دوڑا کر کے نیزہ مار مار کے چادریں اٹھا رہے تھے۔ کہتے ہیں جس بی بی کے نیزہ لگتا تھا نہ حسین کو بلایا، نہ علی اکبر کو بلایا، نہ قاسم کو بلایا، ہر بی بی دریا کی طرف رخ کرتی تھی، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے سید سجاد سے پوچھا کہ اس میں کسی نے عباس کو کیوں پکارا، حسین کو کیوں نہیں پکارا، علی اور محمد کو کیوں نہیں پکارا، قاسم کو کیوں نہیں پکارا؟ تو جناب سجاد کہتے ہیں کہ بیویاں جب مدینے سے چلی تھی تو پردے کا اہتمام کرنے والے عباس تھے،
عباس کی شجاعت کو جانتے تھے، اس لیے اب ہر بی بی عباس کو یاد کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزانو، یہ قافلہ شام پہنچ گیا، کوفے پہنچا۔ کہتے ہیں ایک صحابی امام علی علیہ السلام کا، عبداللہ ابن عفیف، دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ ایک روز ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہے، آقا آپ سے اس قدر عشق و محبت ہے، کیا مولا یہ ممکن نہیں کہ میری آنکھیں لا دے؟ آپ نے فرمایا ابھی لمحوں میں تمہاری آنکھیں لاتا ہوں۔ عبداللہ گھبراؤ نہیں، ابھی لمحوں میں، مگر مشکل یہ ہے کہ میں ایسا وقت دیکھ رہا ہوں عبداللہ کہ ایک دن اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے پھوڑو گے۔ بعض روایتیں کہتی ہے کہ عبداللہ کی آنکھ پر ہاتھ رکھا اور کہا آنکھیں کھولو۔ اب جو دیکھا سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ عبداللہ آنکھیں آ گئی؟ ہاں مولا، شکر ہے خدا کا۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت وہ آئے گا جب تم اپنی آنکھوں کو ان ہاتھوں سے پھوڑو گے۔ مولا کیوں؟ کہا میری بیٹی برہنہ سر ان بازاروں میں پھرائی جائے گی، اور عبداللہ تم زندہ رہو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ عبداللہ کہتا ہے مولا مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، بینائی ختم کر دیں۔ مولا نے پھر ہاتھ رکھا، بینائی گئی۔ کہتے ہیں وہ وقت آیا کہ جب اہل بیت حرم کا قافلہ قیدی ہو کر کے آتا ہے اور ایک مقام پر جناب زینب کو خطبہ دینا پڑتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عفیف کی 11 سال کی بیٹی ہے، ہاتھ پکڑے ہوئے جب یہ ہوا کہ باغی کے اوپر فتح پائی ہے یزید نے اور ان کا قافلہ جو ہے قیدی ہو کر کے آیا ہے، تو عبداللہ ابن عفیف بھی آئے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے ہوئے۔ عبداللہ نے اس وقت ایک سوال کیا تھا، مولا مجھے ایک سوال کا جواب دے۔ کہا کیا؟ کہا یہ بتلائیں کہ آپ کی آواز سننے کو کب ملے گی؟ مولا نے فرمایا وہ قیامت کا دن ہوگا جب میری آواز سنو گے۔ جب جناب زینب کے خطبے کی آواز عبداللہ کے کانوں میں آئی تڑپ گئے، بیٹی قیامت آ گئی۔ کیوں بابا؟ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ جس دن میری آواز سنو گے قیامت کا دن ہوگا۔ میرے کانوں میں میرے مولا علی کی آواز آ رہی ہے، میرے مولا کی آواز آ رہی ہے، اے بیٹی ذرا پتہ تو کر۔ بیٹی ڈھونڈتی ہوئی آتی ہے، دیکھا کہ ایک بی بی ہے، چہرے کے اوپر بال پڑے ہوئے ہیں، وہ خطبہ دے رہی ہے۔ بابا یہ تو ایک معظمہ ہے، یہ تو ایک خاتون ہے جو تقریر کر رہی ہے، جو خطبہ دے رہی ہے۔ نہیں بیٹی، میرے مولا کے الفاظ ہیں، لہجہ میرے مولا کا ہے، میں پہچانتا ہوں۔ بیٹی پتہ کرو یہ کون ہے، اگر عورت ہے تو کون ہے۔ آگے پتہ کیا کون ہے، دیکھا معلوم کہ زینب بنت علی ہے۔ دائی بابا غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ شہداء، کہا کہ ایک بیوی ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ زینب بنت علی۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ کرو آقا عباس کہاں ہے، آقا علی اکبر کہاں ہے، میرا آقا حسین کہاں ہے؟ ارے عباس موجود ہو اور زینب ننگے سر ہو، مجھے یقین نہیں آتا۔ آتی ہے، لوگوں نے بتایا یہ سر عباس کا ہے، یہ حسین کا ہے، یہ علی اکبر کا ہے۔ بابا کو آگے بتایا، اے بابا غضب ہو گیا، حسین شہید کر دیے گئے، نوکے نیزہ پر سر ہے، عباس کا سر ہے، علی اکبر کا سر ہے، ایک قیدی ہے، سید سجاد نام ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں دیگریاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے۔ اے بیٹی اس کے پاس لے کے چل۔ ہاتھ پکڑ کے لے کے آئی، ملوایا، چچا کہہ کر کے سلام کیا۔ اے چچا اس بیمار کا سلام لے لیں، اس قیدی کا سلام لے لیں، اس مظلوم کا سلام لے لیں۔ شہزادے آقا حسین کہاں گئے؟ کہا شہید ہو گئے، نوکے نیزہ پہ سر ہے۔ عباس کہاں گئے؟ کہا گھوڑے کے گلے میں سر ہے شبر کے۔ علی اکبر کہا نوکے نیزہ پہ سر۔ اے چچا بھئی یہ سننا تھا، نابینا صحابی تلوار نکالی، بیٹی مجھے بتاتی جا، حملہ کیا، قتل کرتے جا رہے ہیں۔ کہتے ایک وقت وہ آیا کہ عبداللہ کو قید کر لیا، عبداللہ کو پکڑ لیا،
مگر اتنے لوگ، بڑا خاندان، بڑا قبیلہ عفیف کے لوگ آ گئے، تلواریں نکل آئیں، نیزے نکل آئے، موقع کی نزاکت کو دیکھا، عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا۔ جب عبداللہ کو چھوڑا تو سید سجاد نے پھوپھی سے کہا، اے پھوپھی اماں، ارے عبداللہ کو چھڑانے کے لیے اتنے لوگ آ گئے۔ کہتے زینب نے نجف کا رخ کیا، اے بابا، آپ کے صحابی کو چھڑانے کے لیے اتنے لوگ آ گئے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بچوں کو قتل کر دیا، بیٹیوں کو پسے پشت باندھ دیا گیا، ہم قیدی ہو کر کے آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلا، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسع الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، میرے معبود اس عزا کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کے صدقے میں ان حاضر مومن و مومنات پر اپنا رحم خاص نازل فرما، جو مومنین اپنی قضاء و حوائج کو لے کر کے آئے اعلان اس کو پورا فرما۔ پروردگارہ اسیران کربلا کا تجھے واسطہ ان حاضر مومن و مومنات میں جو محتاج ہیں انہیں غنی فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو جاب لیس ہیں ان کے جاب کا انتظام فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جو جن مومن و مومنات کے والدین تیری رحمت میں چلے آئے، پروردگارہ ان کو دامن رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ جن مومن و مومنات کے والدین بقید حیات ہیں ان کو زندہ و سلامت رکھ، صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نعمت اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ سرزمین پاکستان، افغانستان، عراق، بحرین، شام اور یمن میں امن و امان کو قائم و دائم فرما، محبان آل محمد کی حفاظت فرما، داعش والوں کو نیست و نابود فرما، طالبان، سپاہی صحابہ، لشکر جنگوی اور ان کے اعوان و انصار کو نیست و نابود فرما، علماء اعلام، مراجع اعظام کا تحفظ فرما، قبور آل محمد کی حفاظت فرما، ہم سب کو قبر سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما۔ اس مرکز کو پروردگارہ تا صبح قیامت آباد فرما، یہاں کے بانیان، سامعین، ذاکرین کی توفیقات میں گناہ کو اضافہ فرما، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، بالخصوص مولانا نقوی صاحب کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما، جو آج کی مجلس کے اسپانسر ہیں پروردگارہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو سلامتی عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔ کل تلک سالار اس کا تھا علمدار جری، آج ہے سالار اس کا بیڑیوں والا علی۔ قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔
جب مدینے سے چلا تھا قافلہ سادات کا، مثل حیدر پاس باس تھا سادات کا، کیسی غربت ایک دن میں بیویوں پر آ گئی، ایک عابد ناتواں ہے آسرا سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔ کل تلک عباس کی تھی ہر قدم پہ یہ صدا، اے پرندوں منہ چھپا لو ہے سفر میں سیدا، آج یہ سالار ہے شامیوں کی بھیڑ ہے، مانگتا ہے ہر قدم پر ہائے زینب کی رضا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔ قافلہ ایک وہ تھا محمل میں تھی سب سے دانیاں، قافلہ ایک یہ ہے پیدل چل رہی ہے بیبیاں، قافلہ سالار کی غربت کا عالم دیکھ کے بین کرتی جا رہی ہیں ہر قدم پر بیڑیاں، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔ شور کرتے ہیں ستم گئے تازیان مار کے، منتظر کرسی نشین عطرت اطہار میں، قتل غیرت ہو رہی ہے ہر گلی ہر موڑ پر، اِنَّ لِلَّہِ ہے لبوں پر عابد بیمار کے، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا، قافلہ سادات کا ہے، قافلہ سادات کا۔ حسین 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 حسین، میرے غازی میرے غازی، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، ارے جب آئی نظر نیزوں پردہ، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، جب آئی نظر نیزوں پردہ، جب آئی نظر نیزوں پردہ، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی
کس شان سے نکلی تھی گھر سے، کس شان سے نکلی تھی گھر سے، سب چہر چھپے تھے چادر سے، کس شان سے نکلی تھی گھر سے، یہ قافلہ جب بازار گیا، یہ قافلہ جب بازار گیا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا۔ یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا، یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا، ظالم نے کنیزی میں مانگا، یہ ظلم سکینہ پر ٹوٹا، دربار میں جب یہ ظلم ہوا، دربار میں جب یہ ظلم ہوا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار، زینب کو غازی یاد آیا۔ نیزہ وہ رکا دوران سفر، نیزہ وہ رکا دوران سفر، تھا جس پہ شہ مظلوم کا سر، نیزہ وہ رکا دوران سفر، ناقیس سکینہ کا گرنا، ناقیس سکینہ کا گرنا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار جفا، زینب کو غازی یاد آیا۔ لفظوں میں مصائب ہے مظہر، لفظوں میں مصائب ہے مظہر، جو نوحہ لکھا ہے رو رو کر، لفظوں میں مصائب ہے مظہر، مجلس میں سبیب نے جو پڑھا، مجلس میں سبیب نے جو پڑھا، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار، زینب کو غازی یاد آیا، زینب جو گئی بازار، زینب کو غازی یاد آیا۔ تعمیل حکم کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ہائے عباس، 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 جلتے خیموں سے صدائی سرے کرب و بلا، ہائے عباس، 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 لو خبر جلد کے اب بیسترے عابد ہے جلا، ہائے عباس، 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 ارے تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، تنہا 18 برادر کی بہن ہے رن میں، نیند کیوں آ گئی ہے بھائی بتاؤ بن میں، نیند سے جاگو چھنی زینب مضطر کی ردا، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے جلتے خیموں سے صدائی
سرے کر وہ بلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا آئے عباس 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 لو خبر جلد کے بب بسترے عابد ہے جلا آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے عباس آئے ارے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے بھائیوں سے تو بڑی آس ہوا کرتی ہے ہر بہن بھائی کے حق میں یہ دعا کرتی ہے عمر لگ جائے میری زندہ رہے بھائی میرا آئے عباس آئے